السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس نے شروع کیا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ مرجوع میلاد 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ پوری 6 صدی تک اس بدعت کا مسلمانوں میں کہیں رواج نہ تھا۔ کسی صحابی، تابعی اور تبع تابعین نے اس کو نہیں منایا، نہ ہی کسی مفسر، محدث، فقیہ اور محقق نے منایا، بلکہ سب سے پہلے میلاد النبی منانے والا شخص وہ تھے جن کا نام اربل کا ظالم و ستم، شاعر اور فضول خرچ کرنے والے بادشاہ، ملک کے بادشاہ مظفر الدین تھے۔ 640 ہجری میں سب سے پہلے اس کے حکم سے محفل میلاد منائی گئی۔ میرے پیارے دوستو، امام احمد بن محمد مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس ظالم و ستم بادشاہ مظفر الدین نے اپنے زمانے کے علماء کو حکم دیا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے اور اس میں کسی غیر کی اتباع نہ کرے۔ تو اس وقت تک وہ علماء جو اپنی دینوی اعراض اور مقاصد اور پڑھنے لکھنے کے لیے جو بھرپور کوشش کر رہے تھے، ان کے طرف مائل ہوئے۔ جب انہیں موقع ملا تو ربیع الاول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شروع کر دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے والا شخص ملک کے مظفر الدین ہے، جو ارطبل کے بادشاہ تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شخص ہر سال میلاد پر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے رعایا کی دلوں میں اپنے طرف مائل کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے ملک قوم کی رقم کو محفل میلاد پر خرچ کرنا شروع کر دیا اور ملک و قوم کی رقم میں سود خرچ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے میلاد النبی کی جواز پر دلیل دیے وہ بادشاہ مظفر الدین تھے۔ میرے پیارے دوستو، اس شخص کے بارے میں علامہ دہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جھوٹی احادیث، من گھڑت احادیث بیان کرتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، زبان دراز کرتا تھا اور قولوں اور فعلوں کا اس کے اعتبار نہیں کرتا تھا اور دینی امور میں، دینی کاموں میں سستی اور بے پرواہی کرتا تھا۔ جس عمل اور کام کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہ کیا، نہ تابع تابعین نے کیا، وہ کیسے شرعی ہو سکتا ہے، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جو آج لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں؟ اس کے دین سے متعلق ہونے کا تو کوئی عقل سلیم بھی ان کو انکار نہیں کرتی۔ علامہ عبد الرحمن مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد النبی منانا بدعت ہے، اس لیے کہ ان کو نہ حضور نے کیا نہ اس کے کرنے کو کہا۔ خلفائے کرام میلاد النبی منائے اور نہ ائمہ کرام عید میلاد النبی منائے۔ میرے پیارے دوستو، میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کیوں نہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو پڑھ لوں، لہٰذا میں نے احادیث کی کتاب پڑھی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بخاری شریف میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ مسلم شریف میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر
عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ نسائی شریف میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ مسند امام اعظم میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ مستدرک من حاکم میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ بیہقی میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ مشکات شریف میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ احادیث کے بعد فقہ کی کتابوں میں بھی جشن عید میلاد النبی کا کوئی عنوان تلاش کیا تو اس سے یہی نتیجے پر پہنچا۔ فقہ حنفی کی سب سے مستدرک کتاب ہدایہ میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ قدوری میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ کنز الدقائق میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ فتاوی شامی میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ بدائع الصناعی میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ امام مالک کی فقہی کتاب میں الکتاب الکبائر میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ امام شافعی کی فقہی کتاب الامام میں عید الاضحیٰ عید الفطر کا کتاب تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی کتاب نہیں ہے۔ لہٰذا آخر میں اس نتیجے پر پہنچا میرے پیارے دوستوں میرے نوجوانوں کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ کام ایک بدعت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ آج جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو جو مناتے ہیں، آج یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ آپ سے بڑے ہی ادب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بدعت سے خود بھی بچے اور پورے امت مسلمہ کو بھی آگاہ کرے کہ یہ ایک بدعت ہے۔ اور احادیث پاک میں ساک لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ فرمایا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے پیارے دوستو اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ فضول کی کامیں چھوڑ دیجئے۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے، اگر ان کی پیدائش منانا ہے تو ان کے طریقے پر چلیے، ان کے جیسے بنیے، ان کے سنتوں پر چلیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔